أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اور جب تقسیم کے وقت خویش و اقارب یتیم اور محتاج بھی موجود ہوں تو ان میں سے کچھ ان کو بھی دے دو، اور نہ دے سکو تو ان سے بھلی بات کہو. اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ننھے منھے بچوں کو چھوڑ جائے تو انہیں ان کی کیسی فکر ہوگی. لہٰذا ان کو بھی چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور درست بات کہیں. بے شک جو لوگ ناحق طریقے پر یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے. ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میراث کی تقسیم کے وقت جو لوگ میراث کے حصے دار نہیں ہیں وہ لوگ حاضر ہو جائیں یا اسی طرح غریب اور مسکین حاضر ہو جائیں تو انہیں بھی کچھ دے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر نہ دے سکو تو کم از کم انہیں بھلی بات کہہ دو. بھلی بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے خوش اسلوبی کے ساتھ معذرت کر دو، یا اگر وہ زیادہ کا ڈیمانڈ کرے تو انہیں محبت سے سمجھا دو، لیکن بد کلامی اور بد زبانی ان سے بہرحال ہرگز نہ کرو. اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کی طرف بہت ہی مؤثر انداز میں متوجہ کیا ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے جاتے ہو تو اس وقت اپنے بچوں کے متعلق جو جذبات ہوتے ہیں ہر یتیم بچوں کے تعلق سے وہی ترحم کا جذبہ ہونا چاہیے. بھلی بات کہنے کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اگر متوفی مرتے وقت اور وفات کے وقت ایسی وصیت کرنا چاہے جو بچوں کے حق میں نقصان دہ ہو تو انہیں صحیح مشورہ دیا جائے اور اس ارادے سے انہیں باز رکھا جائے. اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو ناجائز طریقے پر کھاتے ہیں اللہ نے ان لوگوں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ پاک ہم سبوں کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.